ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے، اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، للقتال، کیوں جی للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے۔ ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا ہوئے کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹ بھی دیتے تے تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھول کے بیان نہ کر سکے ہو۔ یہ اجے تک تقریر کر دیں کہندے اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اے جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب، اقبال پڑھن گیا یورپ وچ کلندر لاہوری ہے بادشاہی مسجد نال لیٹے اقبال، مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ اے موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر، نہیں لعنت کی ویلی پڑی ہوئی ہے ان پر، جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسل بھی یاد رکھو۔ توجہ او بہوں ڈاڈا ہے، ہاں انہاں سمجھا سی بھئی اسی انجی رہنا ہے تے او تے بہوں ڈاڈا ہے، او تے چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا دیندا، ہاں جی وہ بہوں ڈاڈا ہے، وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندا اسی ویلے، صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کردا رہا، انا ربکم الاعلی، میں وڈا رب ہاں، حتی اذا ادرک الغرق، قرآن نے بیان کیتا جدوں دے نک وچ پانی وڑیا نا 2 غوطے آئے، کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا، رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کردا سی تے ہن منے ہی، بس انسان اتنا ہی ہوندا، چیخ اٹھے۔ انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے، ہاں ایک کو جائی ہیں سارے، ہاں گل ادوں پڑھنی جدوں محمد عربی دا کوئی غلام ہے، پہلے میں گل تو کرن دو، ہاں اپنے اندروں بدلو، اندروں ہاں سمجھ آئی نا بات، اپنے آپ نو بدلو، بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہاں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی، تے گل میں بڑی پتے دی کرن لگا یاد رکھنا، ہاں فإن اللہ ما منعتہ، غزوہ احد جی حضور خطبہ دیندے ہیں فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمہ ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوگا، بے شک بے شک، آرام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینک جو لین نال تے نہیں نا برمن دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکدی۔ اے بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا، وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے، ہاں وہ دے وچ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر وچ پانی پہنچاواں گے، یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر پہ چلا جاتا، جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو انہاں منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگ، اس قوم نے حالت ویکھو، او جی اتنے فلٹر لگیا، او تے جی اتنے فلٹر لگیا، گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے، اور ایک کام تے پنڈا چ ہوندا سی پہلے، تو لاہوریاں نو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چک کے نسی پھردے، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، بے ایمان نہیں ہوئے، ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے، اے سمجھتے ہیں پیسے نہ ہر شے لبنی، جلے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں،
جدو اللہ دے عذاب آندے پھر ہاتھ چیزاں بھی ہوندیاں پیسے کوئی چیز کوئی نہیں لبدی بے شک واپس آؤ حضور دے دین دی طرف بس اتنا ہی ساڈا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو میں اتنے بہاولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماراں دی انہاں جڑیاں مینوں داستاناں سنائیاں نا اتھے کہ جناب اتھے کی ہویا پھر کنج ہویا وہ کہندے کنٹینر اتھے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن انہاں دی خاکاں بھی نہیں ملیاں ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے ہاں کیوں جی ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے ہر کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے یہ تیرے نالے ہوندا تو فلمیں اس ویلے کوئی فلمیں بنان دا ٹائم ہے یا کسی مسلمان دی مدد کرن دا ٹائم لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے انہاں نوں بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین فوٹو دا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ دی تصویراں بنا رہا یہ نہیں یہ منہ چ پانی پان اور رسول اللہ دا دین ہے جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہوں نے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہوں نے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈہ پہ زخمی تو ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تو دوسرے جو فلموں دا دور ہوندا تو انہوں نے پھر کہا سی بھائی پانی کیویں پہ منگدا اور صحابی گئے انہوں نے بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو پلایا انج کر کے منہ کیتا تے انہوں نے بیٹے کہا میں نو پلاؤ انہوں نے کہا میں نو چھڈو انہاں نو پلاؤ اللہ اکبر 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہ اگے پلاؤ میں جس اسلام دیاں گلاں کردا او جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا بے شک کیوں جی تے اوتھے بہاولپور شرقی احمد پور شرقیہ وچ لوگ گھروں بوتلاں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر تے پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہیاں آپو بھی جل گئے 1-2 لیٹراں دی خاطر میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا او ادھار بھی نہیں چکدا کیوں جی صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے سبحان اللہ اکبر تے حضور نے 2 بن لے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا وہ اسلام ہو رہے اور 2 پکوڑیاں تے سموسیاں دی خاطر جانا نہیں دیواندا بے شک 200 مینو بندے کہندے سن 1000 بندہ جلیا چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا حضرت اے 500 بندہ جلیا تے پھر انہاں نوں پرواہ کوئی نہیں کہندے یہ سب جہالت کی وجہ ہے ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے یہ میں کہا جی 33 سال تو تانوں دوواں بھراواں نوں لٹدے ہو گئے بے شک اے تسی اے بیان کینوں جاری کر رہے ہو بادشاہ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا اللہ اکبر حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی تے جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تے بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے میں کہا ابا جی خیر ہے فرمایا پترا بس دا فضل ہی سی تیرا ابا جی بچ گئے نے کہا کی ہویا فرمایا میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی نہ چوری ہوئی تے نہ بددھیانتی ہوئی انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈائے پئی تے میں نو رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی اللہ اکبر تے جنہاں دے دور 500 بندہ جل جائے حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کر نعرے تکبیر جب ہو جائے کہنے بس ساڑی تقریر دے پیسے پورے ہو گئے حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی اگے نہیں بیان کر دے آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ او فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا آپ نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے کی فرمایا فرمایا ما حاضا ما اسرا ما حدثتم فرماؤ لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تسا مدینے دی دھرتی ہوتے کہ مدینے دی دھرتی ہلی پہ انہاں کول کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے اسی گل کریے تے کہندے مولانا سیاست بیان کر رہے میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہووے عاشق رسول ہی رہے بندہ این تے میں نہیں پڑھیا
ہاں جی 70 زخم لگے میدان عہد وچ حضرت طلحہ نو اینکر 70 زخم تے ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تے کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو ہاں جی توجہ بھائی توجہ تسی ساتھ دے مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ ساتھ دا مطلب اے کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے مینوں اوتھے انہاں نے دسیا وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے آج اسی ایک لاش اتاری او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی وہ اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی تو کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں وہ وچی پھسا رہا بیچارہ ہن بدبو بھائی آئی تے آج سی اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے او بڑا ڈاڈا ہے ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا اور ایک بندہ کھیتاں پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی وہ پچھلے ایسا ہوتا جل اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں او بہت ڈاڈا ہے تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ ہاں ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ جدوں رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا اس نام نو بے شک ہاں جی کیوں جی اور میں آکھا جنہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے سی کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی وہ نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جدوں حضور دا نام آیا کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کبھی میں ہے مسلمان ہاں داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دے انہاں دے بارے کی کہنا وہ کہندا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس یعنی حیا ہی مک گئی اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے سبھی کہ درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا کتنے بندے مرے جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نا مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار تے خزانہ کنے کنے لوٹیا پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا امام کہہ دیں کتا ہو گیا جھلا قریب تو کافر گزریا ذمہ ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے عیسائی بن کے رہن سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان بن کے رہے بے شک ایک گل میں مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو وہ قاصد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ کتھے صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے انہیں دروازے ہوتے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں عرض کیتی کوئی نہیں حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے تسی تیاری کرو
جدو یہ خط پڑھیا گیا نا تو حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں، اے نہیں کسی نو دسنا۔ جدو حضور انہوں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے، تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی، حضرت سعد بن ربیع۔ انہیں کہا حضور تو اڑنا کی گلاں کر رہے سن، تینوں کی ہے؟ انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تو اڑنا گل کی تھی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحبزاد صاحب، انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کٹیا، نال پکڑ لیا، انہیں کہا چل رسول اللہ کو، جے گل باہر تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا سعد میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کے چل حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تو حضور مینوں معاف کر دیں۔ کیوں جی؟ لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرل کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے، حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات ہے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا سعد کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کریں۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو اس کو۔ بس اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تے فاقرئ منا السلام، انہوں میرا سلام دے ویں۔ تے وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ 70 ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَانَةٍ بِرُمْحٍ اور ضربةٍ بِسَيْفٍ اور رِمْيَةٍ بِسَہْمٍ، فرماندے میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، انجے نہیں لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سن، کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے، اللہ اکبر، 70 ضربہ، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے تے میں فقلتو، میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ؟ تے تسی دسو، فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میریاں 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچیاں دا خیال کرنا، اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہو 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی۔ سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عنہ السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا۔ تے اے نہیں پھر یہ بھی نال کہنا مینوں اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی، حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بے شک بے شک، کیوں جی کیسی بات؟
کہندے مولی اور کیا گل کیوں نہیں کردا؟ میں کہا سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کیتی، مولی خادم نو تو ایک تیر بھی نہیں لگیا۔ اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے پوچھا سی نا بھائی، ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھنا رہا۔ فرمایا جا کے عرض کر رہے نا، حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں عود میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول تیری اللہ نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور دس ہوئے جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں، اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں، گھر دا خیال بھی کوئی نہیں، بار دا خیال بھی کوئی نہیں، کسے شاید ایک کو خیال ہے، اے وجہ کہندہ تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد آ گئے۔ میں کہا اقبال اتھے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیں، سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ کیڑے دونوں؟ عقل غیاب و جستجو عشق حضورو، کیوں جی؟ جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں۔ اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڈے نال، او میریاں بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال ایک ہی ہے، جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے۔ حضرت زید فرماندے نے جویں بھٹی چوں آندی نا ہوا، بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، یہ گلاں آپ کر رہے سن۔ تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عنی السلام، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ تے اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا، تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف۔ صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو موجود سی، تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا، آخری گل آپ نے کی تھی، اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرماندے آپ دی روح پرواز کر گئی۔ دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا، تے تم اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی، تقریر تو جیو جی مرضی سن میرے کو، کیوں جی؟ ہاں جی، لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے؟ اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے، تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا، تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا، حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی، تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں، او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے، اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا، اے جنہ پہلی انہاں کو روایت ہے، دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے فرماندے ہیں جدوں حضرت طلحہ ڈھے پہ نا بے ہوش ہو کے، حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو، تے جدوں ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے، نہ سر پھٹیا ویکھیا، نہ بازو شل ہوندا ویکھیا،
ایک کو گل کی تھی ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہے تو ان زخموں کی کیا حیثیت ہے، چھوڑو بہت کی بات کو. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں. کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے. 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد، 70 مرتبہ. تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے. مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی او جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا، بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے. پتر آؤ تے صحیح. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. گاں دا موتر پین والا ہندو اور مرزائی نو مل کے خوش ہو رہا ہم پاکستان کو ایسے کریں گے. پتر ادھر نگاہ تے کرو، ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ. ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں. ہاں سمجھ آئی بات؟ ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے. عبدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے. تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے. تے اس مبارک نام تے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہیں. تے ساڈے کو خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے. تسی دو میں ہنس رہے ہو، ذرا منہ تے کرو ادھر. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. دسو جی تسی اپنے ایمان نہ دسو تواڈے وچ میرے تسی دا نیک ہو. میرے جا بندہ مودی سامنے آوے تے گجرات وچ مسلماناں نے جنہیں نے ظلم کیتا، میرے کو کتاب موجود ہے اور راتی بندہ تصویراں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی. بندہ اے وزیر اعظم بنن تو پہلے اے گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان ہے گجرات مسلماناں نو جلایا، انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کڈے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں سو سکدا. دسو تواڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے تے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ. کیوں جی؟ انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کون ہے تے او دنا گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تو بھی مسلماناں دا قاتل ہے تے میں مسلماناں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا. استغفر اللہ. کیوں جی؟ تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولوی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ساری ایجنسیاں وہ تقریر کوڑ رکھن. بے شک تو نہیں یار کیا کرتے ہو؟ حضور کی بات کرو یار، کیا کرتے ہو؟ انہاں دے وچ تذکرے لے آ کے تسی اپنی تقریر خراب کرنا. انہاں دے ویسے ہی لانتا پئیاں. مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں؟ کیڑی گل تے ہس رہے ہیں؟ جی میں دسو. شرم ہی انہاں نوں کوئی نہیں. مڑ کے جناب کہندے ہیں سردار صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں؟ یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں؟ تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے مڑ کے مولویاں نے کہندے مولوی صاحب تسی تقریر نہیں چلے اوئے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے. اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے تسی تے انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے. اے مولوی خادم ہی ہے جڑا کہندا اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری مصور پاکستان عاشق رسول فناف. اے میں ہی گلاں کرنا. کیوں جی؟ میں ہی اقبال نو کہنا اس تو بڑا کوت اقبال کہا. اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا. کیوں جی؟
با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. کیا جی آمنے سامنے کیسے بات؟ اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردت وجود عشق گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بطاما نند دیر تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھدا تے میں پانی پانی ہو جانا. میں کہا کیوں؟ کہنا عشق رسول کہندا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا، سارے دیا محبتہ باہر کٹ حضور تے درود پڑھنا ہی، ورنہ سارے دیا محبتہ سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میرا کیتا کر. ایک کلندر لاہوری ہے. ہاں جی کیوں جی ہون تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا، استغفر اللہ، ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے. استغفر اللہ. انہاں دے مولویاں حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے، اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے؟ اور کتنیاں بے ودیاں تواڈیاں شادیاں ہو سکدیاں سن. سانو مڑ کے کہندے جی اتنیاں بے ودیاں شادیاں ہو سکدیاں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگاں دے نہ پکاندے. 2 دیگاں دے چاول تے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو کس سلے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے. استغفر اللہ. امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا، حضور دے خاکے بنائے، فلماں بنائی، اس لیے دیتے ہیں تسی. عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ وہ کہندے عافیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانیا، بڈھی زنانی 86.5 سال قید، اس سلے وچ انہوں دیتے نے. میں ویسے تو اڑنا تھوڑی جی گل کیتی، ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوئے انہوں دیا نہ دیا حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت. حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جان دیو اتنے رہتے مولوی کھڑے ہوندے ہاضا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا. میں کہو اقبال دس ہوئے حضور دی شان کے وے. اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا تم طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو، ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے. کیوں جی آلہ یہ تو موضوع بدل جانا ہے. ویسے میں تو انہوں گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز، اس زمانے دا ٹرمپ دا یار اسانو انگوٹھے نہیں چومن دیں دے تے ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی. استغفر اللہ. لیکن قسمت کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جب اقبال ویسے آج تے اقبال کوئی نہیں گیا، لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روضہ رسول تے پہنچیا. خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. وہ تصوراتی دنیا چ اقبال اتھے تاں گیا، خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. ہاں لو جی اقبال پھر جب کب این سر رکھیا نا عبدالعزیز آ گیا، کہنے لگا وہ مشرکہ تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا سلطان حجازی من فقیرم. کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا ہن جواب سن. اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروب میاں خاک از در دوست. اقبال کہنے لگا جلیا یہ سجدہ نہیں. انہوں نے کہا پھر کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہے ہیں. ہوئی بھی کر رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس میں گل بڑی لمبا تھکے آ رہے ہیں جی. سویرے بھی میں آیا 6 بجے 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے تے اس ویلے پھر جمعہ پڑھایا. جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے تے 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تواڈے کول آ گئے.
سبحان اللہ کیا جی ہاں جی راتی میں گوجرے تو اگے ٹوپر ٹیک سے تو بھی اگے 5 کلومیٹر ہاں جی تے میں سویرے آیا 3 گھنٹے صرف وجہ ستا روٹی بھی اجے کھانی ہے شادی تواڈے کول آ گیا لمیاں تقریرا کوئی نہیں ہوتی بس آخری گل تواڈے نال حضور نال پیار کرنے آنے وا انشاءاللہ اے تے 2 نمبری کوئی نہ چل دی شک ہاں 2 نمبری ایتھے کوئی نہ چلدی تو صاحب کیوں جی میں اس گل تے میں تانوں پہلے بھی سن دے ہو اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے اللہ اکبر اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا جے 2 نمبری چلدی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا ہاں سینے وچ 2 دل رب رکھے کوئی نہیں ایک سیاسی دل ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں ایتھے پھر دوسری گل کوئی نہیں آج لے ان کی پناہ ہاں جس دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پترا نو نس پینے مد آج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار آج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے ایک کدی تو سوچی گل حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو آج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے تو فتوے نال حضور نال پیار کرنا ہے قیامت والے دن حضور یہ تے نہیں ویکھن گے بھئی اے کتنا گناہگار ہے تے کیوں جی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی کیوں جی اتو مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت ہے تسی بھی پھل سٹ دے آئے ہو صدیاں گزر گئیاں صرف حضور دا نا آ جائے تے بندہ انج ہونا شروع ہو جائے سینے پھٹ دیں صدیاں گزر گئیاں ہے گل کے نہیں ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی میں کہا پترو تسی ہو کانے دے منن والے تے تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تینوں مودی ویکھ کے تو ہسدا تے جنہاں دے اسی کام کرنے ہاں نا انہاں نے صحابہ سمندراں نو ویکھ کے کہا راہ دے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے کیوں جی دریائے دجلن کے راہ دے ہوئے محمد عربی دے غلام آ گئے حضرت عمر نے سوٹے مارے رک جائے عمر جو موجود ہے کیوں جی اینج گل ہے اسی جنہاں دے غلام تسی سوچ بھی نہیں سکتے ٹٹو کانے مانے کا کیا تعلق ہے حضور کی بات کرو حضور کی شان ہے بات کرو موم بتیوں یا بجھیوں یا موم بتیوں کا کیا کام وہ بھی کانی موم بتی جنہاں داسی کر رہے ہیں نا کام دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح تسی تے کوئی امریکہ کو ایڈا لیندے ہو کوئی فلانے کو کوئی مودی دیاں ایڈا لیندے ہو تے اسی ویکھو تے محمد عربی دے فقیر بغیر گنہ تو بیٹھے کیوں جی ہاں تانوں کوئی غلط فہمی ہے ایک گردنہ صرف حضور واسطے اسی سارے رکھیا ایک گل انجا ہونی ہے دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیا سلیم سمجھو نائی اتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ ہے جنہوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائے اے گل ہے کی محمد سے وفاتو ہندو مرزائی سکھ ٹرمپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے صدیاں گزر گئیاں ہاں جی اجے تو ہن سارے چیخ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں کہا جی تو تواڈے ہوئے ہی کچھ نہیں اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا ہو تے انج گیا اور تھوڑا جا تو چلو یار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تھوڑا جا تو چلو نا یار کیوں جی اور تھوڑا جا تو چلو اڑ جا تو تواڈے تے آن والیاں ہونے چیخ پے ہو اجے تو پرویز مشرف دی طرح خالی اور چلیا سی کوٹ وال تے دل انج پکڑ کے بیٹھ گیا اتھوں سیدھا اسپتال گیا ہسپتالوں سیدھا باہر چلا گیا ہاں جی انج دل پکڑ کے بیٹھ گیا اجے تو لگی نہیں سزا
اے جناب کمانڈو تے میں مکیو کردا سی سانو مڑ مڑ کے میں انج کر دیاں گا تے میں کہ جناب اجے تے تسی ایک کوٹ جانے بھی نہیں جل سکے ہو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال او دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک دا صدر رہا تے کوٹ جاندے جاندے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاز پھندے دی طرف انج انج کیوں چلے کہنے لگا تینو پتہ نہیں دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ